الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 20 مئی 2021 کو شب جمعہ میں ہم انشاءاللہ تعالی جو اس وقت ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے، پیلسٹائن اور اسرائیل کا ڈسپیوٹ، فلسطین اور اسرائیل کا ایشو، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آلموسٹ اس ماڈرن ایج میں اس کو 100 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن بیسیکلی اس ماڈرن ایج میں 1917 سے یہ ایشو زیادہ شروع ہوا، جب بالفور ڈکلیریشن ہوئی، جس کے تحت یہودیوں کو فلسطین کے اندر آباد کاری کی اجازت مل گئی یو کے کی حکومت کی طرف سے۔ اور چونکہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا یہ سارا ریجن، اور پہلی جنگ عظیم کے اندر سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اس دوران انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا عربیوں کے ساتھ کہ جب ہمیں فتح نصیب ہوگی تو ہم یہ علاقہ عربیوں کے حوالے کر دیں گے، چونکہ عرب اور عجم کا آپس میں ایک ضد اور کنفلکٹ رہتا تھا۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہودیوں کو یہ امید دلائی کہ جب ہمیں یہاں پر حکومت مل گئی تو یہ ایریا آپ لوگوں کے حوالے ہم کر دیں گے، اور دونوں کے ساتھ انہوں نے خیانت کی اور اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر خیر یو این او میں جب یہ مسئلہ گیا تو یو این او نے، اقوام متحدہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 2 ریاستیں بنائی جائیں، ایک مسلمانوں کی اور ایک یہودیوں کی، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ دونوں طرف سخت مزاج لوگ تھے جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا۔ 1948 میں جیوز نے اسرائیل نام کا ایک ملک قائم کر لیا، اور 1967 میں جب عرب ملکوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تو اس کا ایریا بڑھ گیا، اور آلموسٹ 6 دنوں کے اندر پوری عرب دنیا کو اسرائیل نے شکست دے کے اپنی دھاک بٹھا لی، اور اس وقت سے اسرائیل کی دہشت گردی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ باقی اگر آپ کو ہسٹری کا شوق ہے نا، تو پچھلے دنوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفصیلی ویڈیوز پرانی جو ریکارڈڈ ہیں اس ٹاپک کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہیں۔ آج میرا خیال ہے ہم اس کی تفصیل میں نہ جائیں، ورنہ اس پہ 15-20 منٹ ہمارے لگ جائیں گے۔ بس ایک چیز میں ضرور بتا دوں گا، اور وہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ دنیا کے 3 مذاہب، آسمانی ریلیجن یعنی مسلمز، جیوز اور کرسچنز، مسلمان، یہود و نصارہ، ان تینوں کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ ہے، اور رسپیکٹیبل پرسنالٹیز کے ساتھ وہ اٹیچ ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پر تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ اگر کسی کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے تو وہ یہودی ہیں، اور اس میں کو ایگزسٹ کرنا چاہیے۔ میرا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے اوپر احسان کیا تھا اور انہیں اجازت دی تھی وہاں پر آنے کی، اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، اور معاملات اتنے بگڑنے نہیں چاہیے تھے۔ لیکن یہودیوں نے بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا بعد میں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے، اور بعض انوسینٹ یہودی بھی اس میں مارے جاتے ہیں۔ عام پبلک تو نہیں چاہتی کہ وہ کنفلکٹ ہو۔ بہرحال اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اگر آپ ایریل ویو دیکھیں نا اس کا، اس پہاڑ کا جسے حرم کہتے ہیں جیوز، ہمارے لیے بھی حرم کی جگہ ہے، مسلمانوں کے جو 3 بڑے بڑے حرم ہیں ان میں سے ایک وہ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف اپنے کجاوے نہ کسو، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے اس کا سفر اختیار نہ کرو مسجد کے طور پہ۔ ویسے تو آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں، یعنی یہ نیت کرنا کہ فلاں جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے سوائے 3 مساجد کے۔ نمبر 1 بیت اللہ یا مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد اقصیٰ جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ غلط لفظ ہے، یہ بیت المقدس لفظ ہے،
اس کے لیے ایلیا کا ورڈ بھی استعمال ہوا احادیث میں، یروشلم اس جگہ کا نام ہے، مسجد اقصی، یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو مسجد نبوی ہے یہ 3 ان مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ بل مسلمانوں کے لیے ایک اہمیت کی جگہ ہے وہ۔ مسلمانوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یرموک کی کامیابی کے بعد جب رومن امپائر کا زور ٹوٹ گیا تو اس شہر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور یہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت مسلمانوں کے حوالے ہوا تھا یہ شہر۔ اس پہ قبضہ تھا کرسچنز کا، اور آلموسٹ سمجھ لیں ان کا قبضہ تھا 600 سال سے، آلموسٹ 600 سال ہو چکے تھے اس وقت تک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں، اور 70 عیسوی میں آپ کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ تھا رومن امپائر کا، بت پرست، جس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا۔ 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور اتنوں کو ہی اس نے قیدی بنایا، اور باقی لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا، جسے کہتے ہیں انتشار، یعنی پوری دنیا میں پھیل جانا۔ تو یہ مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہوئے ہیں، ان کو کسی ایک جگہ کسی نے رہنے نہیں دیا، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے اسی مسکن کی طرف واپس جائیں جو ہمارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا۔ اور بالآخر ان کی کوشش آ کے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد کامیاب ہوئی، بلکہ سلطنت عثمانیہ توڑوائی ہی اس لیے گئی کہ تاکہ ان کو ایک موقع مل جائے۔ بہرحال سیدنا عمر کے دور میں جب یہ مسلمانوں کے حوالے ہوا تو سیدنا عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا کہ یہودیوں کو بھی اجازت ہے یہاں پر آنے کی، لیکن ٹریٹی میں یہ لکھا گیا عیسائیوں کی طرف سے کہ یہاں پہ یہودی آباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہودی اور عیسائی آپس میں آپ سمجھ لیں 180 ڈگری کنفلکٹ ہے۔ عیسائی جس شخص کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ دجال تھا۔ تو اب یہ ان دونوں کا آپس میں اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت، اور یہ آپس میں لڑتے بھی تھے۔ سیدنا عمر کا احسان ہے یہودیوں کے اوپر کہ انہوں نے ان کے لیے اجازت نامہ کر دیا کہ تم لوگ یہاں پہ آ سکتے ہو، آباد نہیں ہوگے، وزٹ کرو اپنے ہولی پلیسز کی، پھر واپس چلے جاؤ۔ اور پھر آلموسٹ یہ آپ سمجھ لیں پوری ہسٹری میں تقریباً 1300 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے۔ بیچ میں کچھ عرصہ کے لیے صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے پاس یہ چلا گیا، لیکن پھر صلاح الدین ایوبی نے جو ہے اس کو حاصل کر لیا۔ اوورال زیادہ پیریڈ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، اور مسلمان جتنے بھی حکمران تھے وہ اس ٹریٹی کے اوپر قائم رہے کہ انہوں نے یہودیوں کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا۔ البتہ یہ احسان تھوڑا تھا کہ عیسائی تو ان کو آنے نہیں دیتے تھے، تو آنے والا معاملہ تو شروع ہو گیا۔ باقی اس میں کافی ساری تفصیلات ہیں، وہ میرا آدھا گھنٹہ اس کے اوپر لگ جائے گا، ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ انٹرسٹ کی چیز ہسٹوریکلی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صرف میں ایک نقشہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں مسجد اقصیٰ کا، کہ اگر آپ ایریل ویو سے دیکھیں، مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے لمبائی کے رخ ہے، اور اس کے کارنر کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے ڈارک گرین کلر کا، اور یعنی وہ محراب، اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1 کلومیٹر یا اس سے بھی کم بنتا ہے، ایک پیچھے ڈوم ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ، چٹان کا گنبد۔ اس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج کے اوپر۔ تو اس وقت پریکٹیکلی چونکہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے رخ بنی ہوئی ہے، لہٰذا مسجد اقصیٰ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی پیٹھ ہوتی ہے اس گولڈن ڈوم کی طرف، جسے عموماً لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ ڈوم آف دا راک ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کا چھوٹا سا گرین گنبد ہے، انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے۔ اب آپ جب قبلہ رخ کھڑے ہوں گے نا، اگر آپ گولڈن ڈوم کے نیچے کھڑے ہیں تو آپ کو گولڈن ڈوم کی طرف پیٹھ کر کے اس طرف قبلہ ہے، اور اس کی رائٹ سائڈ پہ، مسجد اقصیٰ کی رائٹ سائڈ پہ وہ ایک ویلنگ وال ہے جسے کہتے ہیں دیوار گریہ۔
جو ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار بچ گئی ہے، جو ٹائٹس نے جب حملہ کیا تھا ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا تھا، تو وہ ایک دیوار ہے جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، اور وہ تورات پکڑ کے آپ دیکھیں نا تو وہ بڑا تیزی سے یوں ہل کے، بلکہ ان کی وہ عادت ہے، مسلمانوں میں بھی آلموسٹ یہ عادت آئی ہوئی ہے، آپ مساجد میں مدرسوں میں حفاظ کو بھی دیکھیں نا تو وہ بھی قرآن ہل کے پڑھتے ہیں. تو یہ ٹیکنیکلی ویسے کسی حد تک ٹھیک ہوتا ہے، وہ تھوڑا خون کی گردش ہوتی رہتی ہے، بل وہ وہاں پہ گریا کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی رو رہے ہوتے ہیں اپنے اس گولڈن پیریڈ کو یاد کر کے. تو وہ یہ ٹوٹل نقشہ بنتا ہے، یہ دیوار گریا، یہ مسجد اقصی، اور یہ ڈوم آف دا راک، جسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی یہ نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ بیت المقدس یا ایلیا یا یوروشلم، یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہے. یعنی پہلے اگر ان 17 مہینوں کو کنسیڈر کیا جائے جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو وہ اسی چٹان کی طرف ہی رخ ہوتا تھا. مسجد اقصی اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھی، یہ بعد میں بنی ہے. اسے ایک دور کی مسجد کے طور پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقصی، تو دور کی مسجد. بیسیکلی وہی ڈوم آف دا راک جو ہے نا، وہی ایک سمجھ لیں آپ قبلہ ہوتا تھا، وہ چٹان ہی. جس طرح خانہ کعبہ شریف میں بھی آپ چلے جائیں تو ایک چوکور عمارت ہی ہے، اس کے اندر کچھ پڑا تو نہیں ہوا، ایک اللہ نے ڈائریکشن مقرر کر دی ہے. اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام. تو انہوں نے پوچھا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی، یعنی وہ یوروشلم یا ایلیا. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا گیپ ہے ٹائم کا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال، یعنی یہ 40 سال بعد بنی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو بیت اللہ ہے یا مسجد اقصی، یا آپ اسے یوروشلم کہہ لیں یا بیت المقدس کہتے ہیں، یہ لفظ بیت المقدس ہے، مقدس نہیں، مقدس. تو یہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. بیچ میں بنی اسرائیل کی خواہش کے اوپر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کیا گیا. اصل میں قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی بیت اللہ تھا جو مکہ کے اندر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی خواہش کے اوپر وہ قبلہ اس طرف ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ واپس سے ابراہیمی ہو جائے، اور وہ سورۃ البقرہ کے میں آپ دیکھ لیں دوسرے پارے کے آغاز میں بڑی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہم آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، عنقریب ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف کر دیں گے. اور اللہ نے خواہش پوری کی، اور اس میں اللہ نے فرمایا اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کے پاس کوئی حجت نہ رہے تمہارے خلاف، کیونکہ وہ اندر جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے. اور جب قبلہ چینج ہو گیا تو کہنے لگے اچھا ابھی تک تو تم موسیٰ کے قبلے کی طرف سے، اب تم نے قبلہ ہی بدل دیا. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے تھے. اسی لیے پھر آغاز ہوا نا دوسرے پارے کا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کیسے بدل گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ایشو کو ایڈریس کیا ہے تو وہ ایک ایشو ایڈریس ہوا ہے، دوسرا اپنی جگہ باقی ہے. اس کو ایڈریس کرتے تو یہ کھڑا رہتا. تو دنیا میں جو لوگ ٹروتھ لور نہیں ہوتے نا، آپ ان کو شکست اس حوالے سے نہیں دے سکتے کہ ان کے سارے وسوسے سیٹل کرتے ہیں، کسی حد تک ہی سیٹل کر سکتے ہیں. بہرحال وہ قبلہ نبی علیہ السلام کی مبارک خواہش کے اوپر دوبارہ سے بیت اللہ بن گیا. اور اس کو سپورٹیو وہ آیت بھی ہے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے نا 96 نمبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر بے شک جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. یہ بکہ اور مکہ یہ ایک ہی شہر کی 2 آپ سمجھ لیں پروننسیشن ہے. جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں بامبے اور ممبئی میم کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور با کے ساتھ بھی، یہاں پہ بھی مکہ اور بکہ دونوں. وہدی للعالمین، اور یہ ہدایت کا نشان ہے سارے جہان والوں کے لیے، یعنی ایک مرکز ہے. فیہ آیات بینات، یہاں پر کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا،
جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف سفر کرنے کی۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں کے اگینسٹ۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمارا جو اول قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، لہٰذا یہ ایک غلط العام ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے یا مسجد اقصی یا یروشلم یا ایلیا، وہ ہمارا قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ۔ قبلہ اول اور قبلہ آخر دونوں خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ یعنی ایک مت ٹوٹنی چاہیے۔ قبلہ اول اسے نا ویسے تو کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 17 مہینے نبی الاسلام نے چونکہ اس طرف نماز پڑھی ہے، لیکن نبی الاسلام جب اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ابراہیمی قبلہ ہو جائے، اور نبی الاسلام ابراہیمی دین پہ ہیں اور ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ تو جب ہم دین ابراہیمی پہ ہیں تو دین ابراہیمی کا قبلہ اول بھی خانہ کعبہ، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا۔ بیچ میں جب اس کی عمارت کی نشانات مٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ دکھا دی، تو دوبارہ سے انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر قبلے کو کھڑا کیا۔ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے اس نے اللہ کی بات تو کرنی ہے، کسی طرف رخ تو کرنا ہے، تو وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا۔ تو قبلہ اول اور قبلہ آخر یہ دونوں ہیں خانہ کعبہ شریف۔ بیت المقدس ہمارے لیے قبلہ اوسط ہے، درمیانی پیریڈ کا، ٹرانزیشن پیریڈ کا، کچھ عرصے کے لیے ایک کامن ٹرم کے طور پہ 17 مہینے کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے وہ قبلہ مقرر کیا گیا تھا، تاکہ ایک نیگیٹو سائیکالوجی یہودیوں کی طرف سے پیدا نہ ہو جائے، وہ سمجھیں کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بنی اسرائیل کی شریعت کی ہی کنٹینیوشن ہم اس کو مانتے ہیں، یہ اس کے پیچھے حکمت تھی۔ خیر باتیں تو اور بہت ساری کی جا سکتی ہیں، وہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز دیکھ لیں۔ ابھی تک تو مسلمان جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً خصوصاً رمضان کے اندر بیت المقدس کو یاد کیا کرتے ہیں، اور اس میں کریڈٹ دوں گا امام خمینی کو، جنہوں نے رمضان مبارک کا جو آخری جمعہ ہے جمعۃ الوداع، اسے یوم قدس شریف ڈکلیئر کیا تھا۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان اسے مناتے ہیں، اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے وہاں پہ مسلمانوں کی جو تکلیف ہیں ان کو دور کرنے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ۔ تو چونکہ یوم قدس منایا جاتا ہے تو اس دفعہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی۔ 27 رمضان کی رات تھی، مسجد اقصی میں مسلمان عبادت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی پری ایمپٹیو رائٹ کے طور پہ مسلمانوں نے وہاں پہ، چونکہ پتھر جوڑے میں یہاں سے ایک ریلی گزرنی تھی یہودیوں کی، اس پہ خدشہ تھا کہ پتھر ماریں گے، تو انہوں نے پہلے سے گرفتاریاں شروع کر دیں۔ اس دوران پھر بھگدڑ مچی، وہ میڈیا میں سب کچھ آ چکا ہے، اور پھر اس کے اگینسٹ حماس نے، جو کہ غزہ کا ایریا ان کے پاس ہے، انہوں نے وہاں سے راکٹ فائر کیے اسرائیل کے اوپر۔ ان کا ڈیفنس سسٹم بہت سٹرونگ ہے، زیادہ تر تو انہوں نے درمیان میں ہی ان کو تباہ کر دیا، چاند ایک گرے بھی۔ پھر اس کے ریونج میں آلموسٹ 130 حملے انہوں نے بھی کیے، انہوں نے 1000 راکٹ پھینکے تھے تو وہ 5-6 ہی گرے ہیں، بھلے انہوں نے 130 کے 30 نشانے پہ مارے۔ ظاہر ہے ان کی آپ سمجھ لیں دنیا میں ٹاپ کے اوپر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تو وہاں سے پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام مظلوم مسلمان بھی اور کئی عام انسان جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی اس میں مرے ہیں۔ تو انسانیت کا قتل تو کسی صورت بھی درست نہیں ہے، اور اس طریقے سے ناحق کسی کا قتل کرنا ہم تو اس کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے میں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بیانیہ سامنے آ جائے۔ مسلمان دنیا میں اتنے بڑے بڑے اسلام کے علم بردار جہادی تنظیمیں ہیں اور مسلمان حکمران ہیں جو تقریریں کرتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی بیانیہ سامنے آئے تو پھر بھی ہم اس کے بعد ہی کوئی پوائنٹ آف ویو اپنا سامنے رکھیں۔ لیکن وہی ہوا ہے کہ کیا بیانیہ سامنے آنا تھا، وہی پرانی گھسی پیٹی باتیں اور قراردادیں اور ریلیاں اور احتجاج، بس اس کے اوپر ہی۔ اس میں میں عوام کو یعنی کرٹیسائز نہیں کروں گا، عوام یہی کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس وقت جو حکمران ہیں، جن کے پاس سلطہ ہے، جسے کہتے ہیں کہ حکومت ہے،
جو کر سکتے ہیں، ڈیسیجن لے سکتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، تنقید برائے اصلاح کے طور کے اوپر۔ ظلم کی انتہا ہے کہ اس وقت آلموسٹ 57 اسلامک کنٹریز ہیں دنیا میں، اور سارے ملکوں کی اگر آپ فوجیں ملائیں تو یہ تقریباً 6 to 7 ملین، 60 سے 70 لاکھ فوج بنتی ہے مسلمانوں کی۔ 10 لاکھ تو صرف پاکستان کی ہے آلموسٹ، تو باقی ملکوں کی بھی آپ ملائیں تو اسرائیل جو ہے وہ تو ایک چونٹی کی مانند ہے اتنی بڑی افواج کے سامنے، اگر یہ لوگ کوئی ہمت دکھاتے ہیں۔ انہوں نے وہی کیا جی، اجلاس بلا لیا OIC کا، جسے کہتے ہیں وہ OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اور بس اس میں وہ قرارداد مذمت اور UNO کو بھی اپروچ کیا، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ویٹو کر دیا، لیکن امریکہ کے خلاف کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ کے سفیر کو کوئی واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے مجبوریاں ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم مجبور بھی ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو دعوے ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے جو ترانے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ دنیا میں سپر پاور ہی ہم ہیں۔ وہ پھر جب کنفلکٹ آتا نا، پھر دل کو ذرا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم ایک لائن لیں اور بتائیں کہ ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں کافی ٹائم چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، کافی کوشش کی ضرورت ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو عام مسلمان ہیں نا، وہ گلٹ کا شکار ہے، ان کے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت آتی ہے کہ جی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، جہاد تو نہیں فرض ہو چکا، قتال فرض تو نہیں ہو چکا۔ اور آپ کو پتہ کتنی NGOs جو ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، یا ان کو نان اسٹیٹ ایکٹر کہہ لیں، وہ لوگ انہوں نے تو بھرتیاں بھی شروع کر دی ہیں مجاہدین کی، اور جا کے ہم جہاد کریں گے۔ اور ظاہر ہے جہاد کی خواہش تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، قتال جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ اسلام کی ہائیسٹ گڈ، سمم بونم، جو ایمینول کانٹ کی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کی چوٹی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا، یعنی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے لیے جان دینا۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے پریکٹیکلی مر کے کہ جس دین کا میں بلیور ہوں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ اور اس میں ایک اللہ نے آسانی رکھی ہے، صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اور اسے بسترے پر بھی موت آ گئی عام حالت میں، اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں تمنا ہوئی، یہ شرط ہے۔ تو ظاہر مسلمانوں کے دلوں میں تمنا تو موجود ہے، اور پھر ہمارے علماء جن کے بچے تو خود یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی تقریروں میں ہمارا خون کروانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کی خدمات حاضر ہیں، وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جناب نکلو نکلو نکلو، اور اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے۔ جناب آپ کوئی گنہگار نہیں ہو رہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے علماء قرآن سے جتنی آیات پیش کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی، اس زمانے میں تو ہجرت فرض کر دی گئی تھی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا سب لوگ مدینہ شریف آئیں، جو ہجرت نہیں کریں گے منافق ڈکلیئر ہوں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہی سورہ نساء میں آیات ہیں کہ تم لوگ غریب لوگ جو کافروں کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ان آیات کو لے کے آج کے دور میں اپلائی کرنا، ان مسلمانوں کا کرنا جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے؟ اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض تھا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک جنگ بھی لڑی ہے؟ تو یہ آیات ان کو بھول گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے لیے فوج قائم کر دی تھی، کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کر دیا تھا، قادسیہ اور یرموک میں سیدنا عمر خود نہیں گئے ہیں، آپ نے فوج روانہ کی ہے۔ تو آج بھی یہ فوج کا کام ہے،
کسی جہادی تنظیم کا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ مجاہدین بھرتی کرے اور ان کو وہ صحابہ کرام کے بارے میں بتائے. اور یہ بھی آج ایک آپ متھ دور کر لیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا, ایمان مضبوط ہو تو آپ کے پاس اسلحہ کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ٹکرا جائیں. میرے بھائی یہ بھی آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اگر تلوار لے کے جاتے تھے نا تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی. تھا کہ نہیں؟ برابر ہی ہوتا تھا نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر تعداد تھوڑی تھی ادھر تعداد زیادہ تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ تلوار لے کے گئے ہیں اور سامنے سے بندہ گولی لے کے آ گیا. وہ تو میں کہتا ہوں آپ اس بات کو آپ نے اب گستاخی نہیں شمار کرنا. چلے میں صحابہ کرام کی مثال نہیں دیتا ہوں, میں کہتا ہوں بہت پارسا قسم کے علماء بزرگان دین یا ان سے بھی بڑے مرتبے کے 1,00,000 لوگ بھی لے آئیں اور سامنے ایک یہودی فوجی کھڑا ہو جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف یا اس سے کوئی لیٹسٹ اسلحہ ہو, یہ سارے تلواریں اٹھائی رہ جائیں گے تو یہ لاکھوں کی لاشیں ہی آپ اٹھا کے لے کے آئیں گے, ایک یہودی ان سب کو مار دے گا. لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا. اگر وہ رومن سے یا پرشین سے لڑے ہیں نا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ دوسرا جب بندہ آتا تھا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ ایک تلوار ہوتی تھی, 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا. یہاں پہ آپ ڈنڈے, لاٹھیاں, زیادہ سے زیادہ کوئی رائفل اٹھا کے لے جائیں گے. ان کے پاس لیزر گائیڈڈ گنیں ہیں, ایئر سٹرائکس ہیں ان کے پاس. تو لہذا یہ بھی کہانی کرانی اب اپنی عوام کو بند کرتے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے مخالفین ایک جوڑ کے تھے لڑائی میں, دونوں کے پاس ایک طرح کا اسلحہ تھا. ورنہ مجھے بتائیں آپ 1,00,000 بھی آپ تلوار والے لیں, سامنے سے ایک بندوق والا آ جائے وہ سب کو مار کے چلا جائے گا, قریب آنے ہی نہیں دے گا. تو یہ بالکل مثال دینا غلط ہے. لہٰذا آپ لوگ گلٹ فیل نہ کریں. یہ ایک باقاعدہ پوری ٹریننگ کے ساتھ جو فوجی لوگ ہیں جن کو آج کی ٹیکٹکس پتہ ہیں وہی لوگ ہی جا کے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں. باقیوں کی تو آپ کو لاشیں اٹھانی پڑ جائیں گی, الٹا وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے جو چلے جائیں گے. اور بعض لوگوں کا دھندا کھل جائے گا کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے چندہ اکٹھا کریں گے. کئی لوگوں کی روٹی روزی بھی کھل جائے گی اس کے اوپر, اور ان کی روٹی روزی کھولنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں گورنمنٹ سے بھی, ریاستی اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں جو یہ اس قسم کی جہادی بھرتیاں کر رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا, آپ کے سامنے علماء کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جی. 5,00,000 بندے جی وہ طیب اردگان کو کہہ رہے ہیں جی 5,00,000 بندہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی, اور بھائی 5,00,000 کیا تم 5 کروڑ بھی لے آؤ کچھ نہیں کر سکتے جب تک مقابلے پہ ایٹ لیسٹ اس کے قریب کا اسلحہ نہ ہو. اور یہ جو آپ کو کہانی کراتے تھے نا صحابہ والی, وہ بھی میں نے آج آپ کو بتایا, وہ بھی بالکل 2 نمبر بات ہے. حضرت خالد بن ولید اگر تلوار لے کے گئے ہیں نا رومن امپائر کے خلاف, تو سامنے سے بھی جو جرنیل ہے اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہی تھی. یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا. اور پھر بھی حضرت وہ خالد بن ولید نے جو ہے وہ تلوار کے اوپر گولی روک لی تھی, جس طرح وہ آپ کا وہ سلطان رائی جو ہے بیلچے کے اوپر گولیاں روک لیتا تھا. اس طرح نہیں ہوتا. تلوار کے مقابلے تلوار تھی, برابر کا جوڑ تھا. آج نہیں ہے نا یہ برابر کا جوڑ. آج ہم تلوار یا ڈنڈے لے کے چلے جائیں سامنے سے تو وہ بھون کے رکھ دیں گے, اور ایئر سٹرائک کریں گے تو کارپیٹ بمنگ کر کے سب کچھ. یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, میں ریالٹی بتا رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اور یہ جو آپ کو وہ کہانیاں کروا رہے ہیں نا, اور پھر وہ اشعار پڑھتے ہیں کہ جناب وہ میں نہیں کرتا, پھر وہ کہہ دیں کہ کسی کی توہین کر دی ہے اس کا شعر پڑھ کے. ان کو شعروں تک رہنے دیں, ریالٹی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور انہی چیزوں کا خیال سلطنت عثمانیہ نے نہیں رکھا تھا. اسی وجہ سے وہ آلموسٹ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت, اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں تھے یہ گورے, انہوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دی کیونکہ انہوں نے وقت کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا. یہاں پہ علماء اور بزرگان دین بس یہی دعائیں کرتے رہ گئے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں. ان کو کیا پتا تھا کہ کیڑے تو توپوں میں نہیں ڈال سکتے نا میرے بھائی. ٹھیک ہے نا, تو یہ انہی چکروں میں رہے. کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ جو اسلحہ یوز کر رہے ہیں اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے یار, تسی اس اسلحے دے اوتے کھلو کے نماز پڑھنی ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کر کے نا سلطنت عثمانیہ کی ناکامی کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وقت کے تقاضے وہ نہیں بھانپ سکے تھے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا چڑھ دوڑے ان کے اوپر, کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. آپ عقل کے ناخن رہیں, جو صحیح بات ہے. باقی عوام الناس تو میرے بھائی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. ہم صابن کی ٹکیا سے لے کر, اپنی ماچس سے لے کے, اپنے موٹر بائک کے پٹرول سے لے کر, ایک ہمارے ناردرن ایریا کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ایک غریب آدمی جس کے لیے 1 لیٹر مٹی کا تیل خریدنا بھی ایک ایشو ہے,
اور وہاں پہ وہ لکڑیاں جوڑ کے اس پہ مٹی کا تیل ڈال کے اپنی ہنڈیاں پکاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے مٹی کے تیل کے اوپر جو یہاں پہ ہونڈا سیوک والا دے رہا ہے، یا وہ اور کون سی گاڑیاں آج کل جو مولویوں کی نظر آ رہی ہیں، V8 فارچون، من تو نام ہی نہیں آتے، اللہ شکر ہے میرے کو موٹر سائیکل ہے جی، کیا فارچونر کو غلطی نہ کر لیں، وہ بھی انہیں ہی ٹیکس دے رہے ہیں۔ جب یہ حالت ہے تو یہ سارے کا سارا ٹیکس جو لوگ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے، 40 انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو ہر پاکستانی دے رہا ہے، آپ اس کی جیب سے اس کی اجازت کے بغیر نکال رہے ہیں، 40 کے قریب ٹیکسز، ہر چیز کے اوپر تو ٹیکس لگا ہوا ہے۔ تو یہ ٹیکسز سے ہی ہمارے ریاستی اداروں کے بجٹ میٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہر پاکستانی آلریڈی جہاد میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں۔ فوج میں بھی تو سارے بندے تو نہیں آگے جا کے لڑتے، آگے جو جا کے لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ پیچھے جو دوسرا فوجی روٹیاں لگا کے بھیج رہا ہے اس کی کوئی قربانی نہیں جہاد اور قتال میں، بھائی وہ روٹی نہ بھیجے تو بھوکا مر جائے گا آگے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور جو روٹیاں لگا رہا ہے نا اس کو آٹا کون پرووائڈ کر رہا ہے، ایندھن کون پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو مہینے کا خرچہ کون دے رہا ہے، میں اور آپ اپنے ٹیکسز کے ذریعے۔ لہٰذا ہم بالکل عہدہ براں ہیں اس حوالے سے۔ عوام الناس کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا۔ اس حوالے سے کوئی عوام الناس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے تو گلٹ فیل کرے اور کسی وہ جہادی تنظیم کے ہاتھ لگ جائے، اور کل کو FATF کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ لٹکتی ہوئی تلوار کسی بھی وقت پاکستان کے اوپر گر سکتی ہے، ابھی تو لٹک رہی ہے۔ اور پچھلے ایک دہائی کے اندر آلموسٹ ہم نے جو فوجی آپریشنز کے ذریعے کامیابیاں حاصل کی ہیں، خصوصاً ضرب عصب اور رد الفساد کے ذریعے، وہ ساری ہماری فوج کی قربانیاں پھر زیرو سے ملٹیپلائی نہ ہو جائیں۔ یہ دوبارہ سے ایک یہ جو معاملہ اب شروع ہے، ان کو جو انٹری مارنے کا موقع مل گیا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو، تو اس حوالے سے یہ ساری باتیں یعنی کرنا ضروری تھیں۔ تلخ کئی ایک چیزیں ہیں جو ڈسکس کرتے وقت بعض اوقات مجھے بھی یعنی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک نیا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ وہ اگلے دنوں بھی کسی نے وہ ایک لطیفہ انہوں نے مجھے بتایا، وہ شیئر کیا ہوا تھا، لیکن یہ ہے زبردست بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جو پہلی صف والے بابے ہیں وہ تو امریکہ کی اور اسرائیل کی تباہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پچھلی صف والے بچے ہیں وہ امریکہ کے ویزے اور گرین کارڈ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ، یہ جتنے لوگ ابھی ریلیاں نکال رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان میں سے آپ کسی کو آفر کریں یہ سب ویزا لگا کے چلے جائیں گے۔ حقیقت بات ہے۔ آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یہ کہتے ہیں نا، اور خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ٹیکس دے رہے ہیں، اور ان ٹیکسز سے ان کی فوج ہمارے مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے۔ تو ان کو کہ ذرا آپ قربانی کر کے واپس آ جائیں نا پاکستان، نہیں آئیں گے۔ آپ کو کیا کہہ رہے ہوں گے، ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، خود بیٹھ کے ان سے کھا رہے ہوں گے۔ تو یہ دوگلی پالیسی ہے۔ یہ اسی طریقے کے بھاشن ہے جو ہمارے علماء لوگوں کو نیکی کا بھاشن تو دیتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل انہوں نے نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہ حال ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ تو اسلام دشمن قوتوں کی تباہی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان بزرگوں کی اولادیں جو ہیں ان ملکوں کے ویزوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہی مسجد میں آپ دیکھ لیں 2 اسٹیٹ آف مائنڈ چل رہے ہیں، اور ریالٹی یہی ہے، چاہے ہمیں بری لگے۔ اس سے بھی تلخ بات یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ یہ ایک ٹیکہ ہے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ مارکیٹ میں جائیں میڈیکل سٹور میں، ایک طرف وہ نکالے یہ اسرائیل کا یا فرانس کا یا امریکہ کا بنا ہوا ٹیکہ ہے، اور دوسری طرف مفتی اعظم پاکستان کا ہے، اور اس پہ تصویر بھی مفتی اعظم کی بنی ہوئی ہو، تو اس مفتی اعظم پاکستان وہ بریلوی ہے، دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کا جو اس کو مفتی اعظم مانتا بھی ہے اور حافظہ اللہ اور دامت برکاتہم عالیہ اور آیت اللہ اور حافظہ اللہ کہتا ہے، وہ بھی اس کا ٹیکہ نہیں لے گا، وہ کہے گا بھائی جی رہن دو، اے ہی دیو منو۔ پھر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ اس لیول کی پروڈکٹ لے آئیں، پھر ہم بھی کہیں گے کہ بالکل پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ریالٹیز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اکثر آپ سنیں گے مسلمانوں سے کہ یہ کافروں کی سازش ہے جی اسلام کے خلاف۔ میرے بھائی قرآن نے پورے قرآن میں کہیں یہ رونا نہیں رویا گیا کہ کافروں کی سازش ہے اور اب رونا رو، نہیں، یہ بتایا گیا کہ کافر یہ سازش کر رہے ہیں، تم نے یہ کرنا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہ میں فیل اس لیے ہوا ہوں کہ میرا پیپر لیا گیا، اگر میرا پیپر نہ لیا جاتا میں نے فیل نہیں ہونا تھا۔ بھائی پیپر تو لیا جائے گا، دنیا میں تو امتحان سے آپ نے گزرنا ہے۔ تو یہ کافر یا شیاطین یہ مسلمانوں کی آزمائش ہے۔
اگر آپ کہیں یہ ہو ہی نہ تو پھر تو میں جنت ہی پہنچ جانا سی، پھر تو انہوں نے بھی پہنچ جانا سی جنت ہی۔ تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہیں۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 139، یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی۔ وَلَا تَهِنُوا، دیکھنا بے دل نہ ہونا، کمزور دلی نہ دکھانا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی میں تم مومن ہوئے، بشرطے کہ مومن ہوئے۔ وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن، اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بالکل صحیح بات کی تھی انہوں نے، وہ بالکل اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ اب میرے بھائیو، یہ جو 57 اسلامی ملک جن کا میں نے ذکر کیا اور ان کے حکمرانوں اور ان کی عوام کا رونا رویا، ان میں میری نظر میں تو اس وقت 5 ہی ملک ہیں جن کے اندر کوئی تھوڑی بہت آپ سمجھ لیں طاقت موجود ہے یا تھوڑی بہت رمق ہے۔ پہلے نمبر پہ پاکستان کا ہی نام لے لیتے ہیں، آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ترکی جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر سعودی عرب، ایران اور ملیشیا۔ مجھے تو اور کوئی چھٹا ملک اس لیول پہ نظر نہیں آتا۔ اگر یہ 5 ملک ہی مل کر ڈرائیونگ سیٹ پہ تو یہ آلریڈی ہیں، ایران کو لے لیں، ادھر سے سعودیہ کو لے لیں تو آلموسٹ سارا مسلم ورلڈ، آپ پتہ ہے وہ جو سنی شیعہ کی تفریق والا جو ایک مسئلہ ہوا ہے وہ بھی کور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر تو سنی شیعہ سے بلند ہو کر ابھی تک میں نے نہیں یعنی کہیں سنا کہ یہ فلسطین میں جو لوگ ہیں یہ تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور اکثر ان میں سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ابھی تک تو یہ بحث ہی کہیں نہیں آئی کہ ان کا فرقہ کون سا ہے۔ سب لوگ تو یہی تڑپ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ ایک آپ پازیٹیو چیز دیکھی آپ نے۔ تو یہ جو 5 ملک ہیں نا جی، ان کے جو حکمران ہیں ان کا کام ہے کہ یہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور اس میں نے جو برین سٹارمنگ کر کے نا 10 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھے ہیں، میں ان کو تیزی سے ڈسکس کر لیتا ہوں جو ان کے کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، یہ OIC کو، جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، جو پریکٹیکلی OIC بنی ہوئی ہے، اس کے ذریعے UNO میں، اقوام متحدہ میں اپنا ایک سمجھیں کہ رول ادا کریں اور وہاں سے کسی طریقے سے قرارداد نکالیں اسرائیل کے خلاف، جسے آئے دن امریکہ جو ہے ویٹو کر دیتا ہے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں اس طرح کی قراردادوں سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس سے ایک ماحول بنتا ہے، یہ پروپیگنڈا بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، سچائی کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ 5 ملکوں کے حکمران اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نے اس دفعہ جمعہ جو ہے مسجد اقصیٰ میں ادا کرنا ہے، سر اسرائیل دے گا سیکیورٹی آپ کو، وہاں جانے سے ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ اور یہ 5 جا کے جمعے کی نماز پہلی صف میں پڑھ کے آئیں، کتنا بڑا جیسچر جائے گا وہاں کے مسلمانوں کو، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اتنی بڑی علامت ہوگی، ان کا خون بڑھ جائے گا کہ جی پاکستان کا پرائم منسٹر آیا ہوا ہے، جی ٹرکی کا صدر آ گیا، جی ملیشیا کے پرائم منسٹر خود آ گئے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ یہ ہم ایک جمعے کی نماز وہاں ادا کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، ویسے تقریریں یہاں بیٹھ کے تو ساری کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا بڑا کام ہے کرنے کا۔ نمبر 2، جو اردگان نے مشورہ دیا ہے کہ نیٹو کے طرز پہ مسلمانوں کی بھی ایک فورس ہونی چاہیے۔ نیٹو بھی جہاں جاتا ہے گھسا دیتا ہے نا اپنی فورس، وہ فورس نہیں وہ جو تلوار پکڑ کے تو ناچ رہی ہے 45 ملکوں کی، وہ والی فورس نہیں۔ وہ فورس جو ہے نا وہ بس وہ اسی کام کے لیے ہے، وہ فورس جو لڑ سکتی ہو۔ میں کہتا ہوں یہ 5 ملک ہی مل کے ایک فورس بنا لیں، کافی ہے۔ اسرائیل کی کیا جرت ہے؟ اس کو تو حزب اللہ اور حماس ہی قابو کر لیں گے، صرف یہ اسلحہ ہی ان کو ٹائملی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی ایک فورس بنانے کی ضرورت ہے، یہ دوسرا بڑا کام ہے جو کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ظلم کے خلاف اعلانیہ کھڑے ہوں اور یہ ہمت کریں مسلمان کہ ظلم جس پہ بھی ہوا ہے ہم ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں۔
چاہے وہ مظلوم کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، ایون ایتھیسٹ ہے، ہم ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیں گے. اور یہ ہمیں اسلام کی تعلیمات ہیں، یعنی میں کوئی سیلف میڈ باتیں نہیں ہیں. قرآن پورے کا پورا مقدمہ یہی ہے کہ آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ المائدہ کے اندر کہ کافروں کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. یعنی کافروں کی دشمنی بھی اس بات میں نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، انصاف کے راستے سے نہیں ہٹنا. اب یہ ایک ٹاپک ہے اس پہ کہ ایک آیات اور احادیث ہیں، لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. ایک نٹ شیل میں جو کہ میں نے گفتگو کرنی ہے، تو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور ہمت کریں. یہ آج لوگ جو ہے نا وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا تھا. نہیں جناب، بالکل ٹھیک نہیں کیا تھا، بہت غلط کیا تھا. ہٹلر نے وہی دشمنی نبھائی جو آج کل مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ میں 9/11 کے بعد سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہونے کا. یہی کچھ یہودیوں کے ساتھ تھا. پھر ان کو قتل کرنے کے لیے ہولوکاسٹ جسے کہتے ہیں، 60 لاکھ چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ بھی بندوں کا قتل کرنا، 100 فیکٹریاں بنا کے بے گناہ لوگوں کو مار دینا، سر یہ تو ظلم ہے. ہٹلر کی کوئی تعریف نہ کرے، وہ تاریخ کے چند بڑے ظالم لوگوں میں سے ہیں، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. اور ہٹلر کی باقیات، یہ یہودی بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا. ان کو بتایا جائے کہ ہم ہٹلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور آپ کے بھی اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو یہ کہیں گے ہٹلر نے تمہارے ساتھ صحیح کیا تھا، تو پھر وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ ہم بھی پھر ٹھیک کر رہے ہیں. تو جب تک آپ انصاف کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے نا، آپ بات کر نہیں سکتے. یہ ضروری ہے اور اسلام کی تعلیمات ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں وہ آیت ضرور سب کے سامنے رکھیں کہ جو ہمیں اسلام نے درس دیا ہے کہ ہم نے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے اور ہر انسان کے خون کی ہم نے اہمیت رکھنی ہے. وہ ہے سورہ کی آیت نمبر 32، جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا کہ جب ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تو اس سے ایک مورل لیسن جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، من اجل ذالک، اس واقعے کے سبب، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بات طے کر دی تھی، شریعت موسوی میں بھی اور شریعت محمدی میں بھی، کیونکہ بنی اسرائیل کی کنٹینیوشن ہی بنو اسماعیل والا یہ شریعت والا معاملہ، یہ وہی کنٹینیوشن ہے. انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی کو ناحق قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، 2 ایکسیپشنز کے، کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو اور وہ بھی جوڈیشری کرے گی، آپ خود نہیں کریں گے. او فساد فی الارض، یا کوئی فساد فی الارض کرنے والا عادی مجرم ہے، ڈاکو ہے جو ڈیٹرنس قائم کیے ہوئے ہے ناجائز. یہ 2 ایکسیپشنز ہیں. ان 2 ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا، وہ خواہ کسی بھی مذہب سے تھا، انسان تھا نا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کی زندگی بھی بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لیا. اسلام باقی ہر جگہ کہتا ہے کہ ٹالریٹ کرو، معافی کی روش اختیار کرو، لیکن قتل ناحق پہ کیا کہا گیا؟ سورہ البقرہ کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. یعنی قاتل کو معاف نہ کرو، قصاص لو، دیت نہ لو، جائز ضرور ہے لیکن پریفریبل نہیں. قصاص کرو، قتل کے بدلے قتل، ڈیٹرنس ہو، تاکہ ایک کو سزا ہو اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے. اس میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. اور سر ایک حدیث میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے علماء نے جب ہمارے ملک کے اندر عیسائیوں کی بستیاں جلائی گئیں، کئی ہندوؤں کا ناحق قتل ہوا، کسی نے یہ حدیث نہیں سنائی جو صحیح بخاری میں ہے، کوئی دور بھی نہیں تھی، مین سٹریم کی پہلے نمبر کی کتاب میں اور مشکات میں بھی موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، جنت میں تو جانا حرام ہو گیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی،
یعنی جو قیامت کا دن سورۃ المعارج میں آیا نا کہ 50,000 سال کا دن ہے، یعنی وہ جب 40 دن باقی 40 سال باقی رہ جائیں گے نا اس دن کے ختم ہونے میں، تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے ناحق کسی ذمی کافر کو، جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کی ملک کے اندر رعایا کے طور پر رہ رہا تھا، جس طرح یہاں پہ لوگ رہتے ہیں. سکھ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ہندو بھی دے رہے ہیں، کرسچنز بھی دے رہے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت حرام کر دے گا اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو بھی ناحق قتل کیا. تو یہ حدیث بتائیں دنیا کو. یہ تیسرا بڑا کام ہے کرنے والا کہ ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے ظلم کے خلاف بولنا ہے اور قتل کی مذمت کرنی ہے. چوتھا کام یہ ہے کہ OIC جو ہے نا، یہ صرف اس طرح کے موقعوں پر سامنے نہ آئے بلکہ سالانہ OIC کی ایک بین المذاہب کانفرنس ہونی چاہیے جس میں سارے مذاہب کے بڑے بڑے لوگ شریک ہوں. یعنی ویٹیکن سٹی سے پوپ کو بلایا جائے، کرسچنز کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے امام کعبہ شریک ہوں، جیوز کی طرف سے یروشلم میں جو بڑے ان کے کوئی پادری ہیں ان کو بلایا جائے. اسی طریقے سے بدھسٹ ان کی بھی وہاں پر یعنی نمائندگی ہو، ہندوؤں کی نمائندگی ہو، اور وہاں پہ بتایا جائے کہ تمام دنیا کے ریلیجن جو ہیں وہ پیس کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو چند ایک لوگ ہر جگہ خبتی قسم کے موجود ہیں جو اس مذہب کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں، یہ اس مذہب کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پانچواں، دہشت گردی سے اعلان برات کریں جی سب لوگ، سارے مذاہب کے ماننے والی عوام بھی اور ان کے حکمران بھی. یہ کام کرنا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کا روٹ کاز انالیسز نہ کریں کہ ناانصافی کی وجوہات کیا ہیں، وہ بھی تلاش کریں اور آپ اس کی مذمت کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ اگر کسی کو حق نہیں مل رہا تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لے، بلکہ ایک پراپر طریقے سے جو جد و جہد کرنے کا طریقہ ہے اس کے طریقے سے چلیں اور ایک پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے معاملات کو لے کر چلیں. چھٹی چیز، مسلمان ملک جو ہیں وہ اکثر آپ کو حکمران جو ہے نا اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے نا آپ کو کبھی میثاق مدینہ، کبھی صلح حدیبیہ یہ سناتے رہتے ہیں. یہ دو ہی ان کے لیے چیزیں رہ گئی ہیں. ان سے کہیں کہ ایک تیسری چیز تھی، وہ تھی مواخات، جو نبی علیہ السلام نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو بھائی بنایا تھا. حتیٰ کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں نا تو اس نے مہاجر بھائی سے کہا کہ بھئی تیرے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں کہ تو شادی کر سکے، میں اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی پسند کر لے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. یہ مواخات تھی. ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا، کیونکہ مہاجر تو بیچارے لٹے ہوئے آئے تھے، سب کچھ ان کا مکے میں رہ گیا تھا، تو انصار مدینہ نے ان کو. تو سر اس وقت تو انصار مدینہ بہت زیادہ ہے، 57 اسلامی ملک ہے. ٹوٹل آبادی جو ہے نا مسلمانوں کی وہاں پہ 60 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے فلسطین کے اندر. وہ سارے پورے اسرائیل کا ایریا ملائے. یہودی ہیں تقریباً 70 لاکھ. 60 لاکھ مسلمان اگر ان 60 ملکوں میں ڈیوائیڈ کریں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ایک حصے میں آتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں تو مسلمانوں میں ایک ایک بندہ اتنا امیر ہے کہ وہ سب کا خرچہ اٹھا سکتا ہے. مواخات کریں، اپنے ملکوں میں ان کو پناہ دیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی سرزمین اس امید پہ ہجرت کر لیں. وہ تو قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر تمہیں کہیں پر اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کا نہیں موقع مل رہا تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں ہجرت کی یار. ہم ان سے زیادہ ایمان والے ہیں کہ ہمیں ہجرت کرتے ہوئے کہ اسی اپنا ملک کیوں چھوڑ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی. ہجرت کر جائیں، اور مواخات والا جو معاملہ ہے یہ بھی مسلمان حکمران آفر کریں. 7واں کام مسلمان حکمرانوں کا یہ ہے کہ وہ آپس کے اختلافات کو، یہ سنی شیعہ کی بنیاد کے اوپر جو قتل و غارت کا سلسلہ پچھلے 40-50 سالوں میں ہوا، پراکسی وارز ہوئی ہمارے ملکوں کے اندر، یہ ختم کریں. کیونکہ کافر جب آپ کو مارتا ہے تو وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کے مارتا ہے. بیت المقدس میں سنی بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، شیعہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ کوئی فرق نہیں ہوتا کہ سنیوں کو اجازت ہے تو شیعہ کو نہیں ہے، شیعہ کو اجازت ہے سنیوں کو نہیں ہے. تو آپ اپنے ملکوں میں بھی یہ ہارمونی کریٹ کریں تاکہ آپ غیر مسلموں کو یہ امیج دے سکیں، یہ ایک پیغام خاموش دے سکیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ آپ کے ملکوں میں ہوں خواہ ہمارے ملکوں میں ہوں، ہم کو ایگزسٹ کریں گے اپنے تمام اختلافات کے باوجود. تو یہ کام کرنے کا اتحاد امت آپ اسے کہہ لیں. 8واں کام مسلمان حکمرانوں کا یہ ہے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کو قائم کریں.
جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو پریکٹیکلی ریاست مدینہ بنائیں، ورنہ جو اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ہے نا جی، وہ ٹلنا کوئی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جسم میں جب خرابی ہوتی ہے نا، پھوڑا جسم میں کسی بھی جگہ نکل سکتا ہے۔ اگر کسی کے پیٹ پہ پھوڑا نکلا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے نکلا ہے۔ بعض اوقات معدہ خراب ہوتا ہے تو زبان پہ چھالا نکل آتا ہے، معدے کے اندر نہیں نکلتا، تو پھوڑا کہیں پہ بھی نکل سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو درست کریں، جو سورۃ الانفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 سے آنورڈ جو مسلمانوں کو فرمایا نا کہ یہ عذاب صرف وظائف، یہ دعائیں کرنے سے نہیں ٹلتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو پکار پر لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم جب وہ تمہیں تقاضا کر کے بلائیں، لما یحییکم اس کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، ہمیشہ کی آخرت کی زندگی، یعنی وہ تقاضا آپ نے سمعنا و اطعنا اطاعت اختیار کرنے کا پورا کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، یعنی اگر اللہ نے مور لگا دی پھر تمہیں بعد میں ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر کسی وقت خیانت کی تو عین ممکن ہے کہ اس کے بعد اللہ مور لگا دے، تم روتے بھی رو دوبارہ ہدایت نہ ملے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ وانہ الیہ تحشرون اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف جمع ہونا ہے قیامت کے دن۔ واتقوا اور ڈر جاؤ فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے، اس آزمائش سے ڈر جاؤ کہ جب وہ آئے گی تو صرف خاص ان لوگوں پہ نہیں آئے گی جو گناہ کرنے والے ہوں گے، بلکہ سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ ہاں آخرت ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن دنیا میں جب عذاب آتا ہے نا، نیک بھی مر جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ گرفت کرنے میں بہت سخت ہے۔ اور پھر یہ تو اکثر ڈاکٹر سلار صاحب کہتے تھے، یہ تو آیت لگتا ہے پاکستان کے بارے میں بھی ہے، جو ہے تو اس وقت مکے کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں تھی، مسلمانوں کے بارے میں۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض کہ زمین میں تم بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس ہر وقت ڈرتے رہتے تھے لوگ اچک نہ لے جائیں تمہیں، فآواکم وأیدکم بنصرہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لطف و کرم فرمایا اور اس نے اپنی طرف سے تمہاری مدد فرمائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں کے ذریعے تمہیں رزق دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ پاکستان جب بنا اس وقت یہی حالت تھی نا، ہم کہتے تھے ہندو زیادہ ہیں، سارے ریسورسز ان کے پاس چلے جائیں گے، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، علیحدہ ملک لیا۔ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، لیکن وہی کچھ ہوا جو قرآن میں خدشے کا اظہار تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان، لا تخونوا اللہ والرسول دیکھو خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ جو تم نے ایک امانت کا بوجھ اٹھایا تھا، اس میں خیانت مت کرو جب کہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ تم یہ خیانت کر رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان لو کہ یہ مال اور اولاد تو سوائے آزمائش کے کچھ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے، یعنی آخرت اورینٹڈ ہو جاؤ، دنیا کی منفیت کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ تو ہم نے پریکٹیکلی کی ہے۔ اس وقت تو ہمارا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اب وہ پریکٹیکلی ہم نے کتنا اس مطلب کو پورا کیا۔ اللہ سے ایک نعمت لی لیکن اس کے اندر خیانت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اس نعمت کی قدر کی لیکن ہم اس طریقے سے قدر نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی قدر کر سکیں، آمین۔ اچھا، نوواں کام مسلمان حکمرانوں کے کرنے کا یہ ہے کہ وہ یہ جو این جی اوز ہیں نا، ان کی سرپرستی خود کریں، خصوصاً جو ریلائبل این جی اوز ہیں، جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی والوں کی، جو ہمیشہ چاہے روہنگیا مسلمانوں کا ایشو ہو، خواہ کشمیر کے مسلمانوں کا ایشو ہو، خواہ فلسطین کے مسلمانوں کا، ہمیشہ سے اس پہ، یا پاکستان کے اندر بھی جب زلزلہ آتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں، عیدی فاؤنڈیشن والے ہیں، ان کی سرپرستی کریں۔ اور یہ جو چندہ ریز ہوتا ہے نا، وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، اس کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ اسی دوران کئی ایک ایسی این جی اوز بھی سامنے آئیں گی
جو اس چندے کے اگینسٹ ان کی گاڑیاں اور ان کی کوٹھیاں بن رہی ہوں گی وہ مستحقین تک نہیں پہنچیں گے. تو ان این جی اوز کے اوپر سرپرستی والا معاملہ کریں اور پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ غریب مسلمانوں کی وہاں تک یعنی مدد کریں. ابھی غزہ کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے کیا غربت ہے مسلمانوں پہ, کس لیول کی وہ زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر اکانومی کوئی نہیں ہے, ایک طرف مصر ہے انہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, دوسری طرف اسرائیل ہے, تیسری طرف جو ہے میڈیٹرینین سی ہے. یہ تھوڑا بہت جو اسلحہ بھی ان کو پہنچتا ہے وہ بھی ایران دیتا ہے, اور تو کوئی ملک ان کو اسلحہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کی کیا کس طریقے سے کس پرسی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں سب کے سامنے. تو ان کی بیسک نیڈز تو کم از کم پوری کر سکتے ہیں نا. غربت کی زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں ان کو اپلفٹ کیا جا سکتا ہے ان این جی اوز کے ذریعے. اور 10ویں چیز جو میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں, اس وقت سے کر رہا ہوں جب ہماری اسٹیٹ پالیسی اس کے اگینسٹ ہوتی تھی. اب تو اسٹیٹ کی وہی پالیسی ہے جو ہم پچھلے 10-12 سال سے رو رہے تھے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ کسی کو جہاد کے لیے بھرتی کرے. یہ صرف فوج کا کام ہے, ورنہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ضرب عصب اور رد الفساد سے جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہماری فوج کی قربانیوں کی برکت سے, وہ ضائع ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مولوی میدان میں اتر آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے بندے بھرتی کر لیے ہیں. یہ بندے کیا جا کے کریں گے وہاں میرے بھائی؟ نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے, ان کی تو الٹی یعنی لاشیں پچھلوں کو اٹھانی پڑ جائیں گی. یہی ہوگا. یا بعض کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ کے تو یہاں پہ علماء جو ہیں وہ اپنا چندہ اکٹھا کریں گے, اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا. لہٰذا یہ جو جہادی پرائیویٹ جہاد والی تنظیمیں ہیں نا, ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اس وقت ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ خود جہاد چھوڑ دیں حکمران, انہوں نے تو کرنا ہے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں یا ان کو رخ دیں, ٹریننگ دیں, انہیں بھرتی کریں, پھر ضرور لانچ کریں. لیکن بغیر ٹریننگ کے آپ ان کو بھیجیں گے صرف نگ کے طور کے اوپر, تو وہ تو پھر لاشوں کی لاشیں ہی واپس آئیں گی. اور صرف ٹریننگ نہیں, پھر اسلحہ بھی اس لیول کا ہو کہ یہ لڑ سکے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بزدلی دکھائیں, لیکن ایک طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر دیا کہ یہ آپ سے صدیوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام جب رومنز یا پرشینز کے خلاف لڑے ہیں قادسیہ اور یرموک میں تو وہ زمین آسمان کا اسلحے کا فرق تھا. نہیں, تعداد کا زمین آسمان کا فرق تھا. چند ایک چیزوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ہاتھی تھے یا منجنیق تھے, لیکن اصل فیصلہ تو 1-to-1 وار کا ہوتا تھا. اس میں حضرت خالد ابن ولید کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی اور سامنے رومن جنرل کے پاس بھی تلوار ہوتی تھی. ورنہ سامنے سے رومن جنرل اگر ایک جنرل ان کا کلاشنکوف لے کے آ جاتا اس زمانے میں ہوتی, تو سامنے 1000 بھی ہوتے, اس اکیلے نے بون دینا تھا. تو آج تو یہی ہے نا. آج یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارا ایمان اگر اس لیول کا ہو جائے. سر صرف ایمان اس لیول کا نہ ہو, برابر کی جنگ بھی ہونی چاہیے نا, پھر ہوگا. اسلحہ بھی بالکل برابر کا ہو, ورنہ تو ایک بندہ سب کو بھوننے کے لیے کافی ہے. تو یہ بھی آپ سے جھوٹ بولا جاتا ہے. اس وقت تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا, یہ نہیں ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے سے ہو رہا ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی 1-to-1 دو بدو لڑائی ہوتی تھی, اس میں پھر دونوں کے پاس تلوار ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہو رہا ہوتا تھا. تو اب تو یہ اس طرح نہیں ہے سلسلہ. ہمارے پاس لیٹسٹ اسلحہ نہیں موجود ہے, تو ہم یہ ڈنڈے اور لاٹھیاں اور یہ چیزیں لے کے جا کے تو یہ تو ان کی لاشیں اٹھانی پڑ جائیں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ابھی تو ایئر سٹرائکس والا جو ایشو ہے وہ تو کارپٹ بمنگ جب کرتے ہیں تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک مسئلہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے. یعنی افغانستان کے اندر یہ جنگ اتنی لمبی کیوں ہوئی ہے؟ حالانکہ افغانیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے تھے امریکنز, ان کے پاس بھی اسی لیول کا اسلحہ ہے, اور رشیا دے رہا ہے ان کو. سر ہاں جی, آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ پھوکے مار کے تو جیت رہے ہیں. نہ, رشیا اب اپنا بدلہ اتار رہا ہے امریکہ سے. سارا لیٹسٹ اسلحہ ان کو رشیا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور تب وہ مقابلہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ان کے پاس نہیں ہے, وہ ایئر سٹرائکس ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں 20 سال سے وہ لڑ رہے ہیں. وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی, ورنہ اگر ان کے پاس ایئر سٹرائک ہوتی تو سر یہ 20 مہینے بھی جنگ نہیں تھا امریکہ نکال سکتا, اور افغان طالبان کو فتح ہو جانی تھی. لیکن مار وہ بیچارے کھاتے ہیں ایئر سٹرائکس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو پھر چھپنا پڑتا ہے. جب باہر نکلتے ہیں اوپر سے پوری کارپٹ بمبنگ کرتے ہیں, وہ ڈیزی کٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ پھینکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, لیکن زمین پہ آ کے برابر ہی ہیں. آپ دیکھ لیں ان کے پاس بھی گن ہے, سامنے والوں کے پاس بھی گن ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی دروشی پڑھ کے تو ڈنڈا پھیرے گا تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا بھائی, انج نہیں ہونا کہتے. یہ آپ چھوڑ دیں, یہ آپ لوگوں کو کہانیاں کرانی بند کریں. تو یہ 10 کام تھے جو مسلمان حکمرانوں کے
اور ریاستوں کے کرنے کے کام ہیں۔ اب میرا آپ کا جو کرنے کا کام ہے وہ میں آپ کو مختصر 3 کام بتا دیتا ہوں۔ اور یہ جو آج ہم کاؤنٹر نیریٹو ڈسکس کر رہے ہیں یہ صرف فلسطین کے لیے نہیں ہے، چاہے چائنا میں مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں، سب کے لیے یہ میری ویڈیو کفایت کرے گی۔ اس میں اتنے سارے پوائنٹس میں نے کاؤنٹر نیریٹو میں تیار کیے ہیں تاکہ فائدہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ مسلمان عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلے تو میں وہ آیت کوٹ کروں گا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک، یا اس کا ترجمہ اپروپریٹ تو بنے گا کہ مومنین تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تمام اہل ایمان کو باہم محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ایک جسم کی مانند پاؤ گے، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم رات کاٹ کے اس تکلیف کو بیداری میں گزارتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے اللہ کا شکر ہے کہ اتنا بھی زمین نہیں مر گیا کہ کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ ویڈیوز تو دکھا رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں اکثر لوگ تو رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تو مسجدیں دلائی جاتی ہیں، رفع الیدین کرنے والا کو گھس جائے۔ شکر ہے یہ یہاں پہ حنفیوں کے دماغ میں یہ گند نہیں آیا کہ یار وہ وہاں پہ تو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ مالکی ہیں اور کچھ شیعہ ہیں۔ تو شکر ہے مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں سنی شیعہ چاہے دونوں ہیں، ہے تو ہمارے بھائی ہیں، کاش اپنے ملک کے اندر بھی یہی جذبہ ان کا ہو۔ 3 کام جو عوام الناس نے کرنے ہیں نا جی، وہ نمبر 1 رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، توبہ کرنی ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ ہم سکون سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں دیکھیں نا، آپ ذرا امیجن کریں کہ ہم تو اب بھی بچوں والے ہیں، ہم اس چیز کو امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہ دیکھا ایک ویڈیو بھی وہ وائرل ہوئی تھی کہ وہ 2-3 بچیاں تھیں، ان کی ماں کو زبردستی وہ فوجی پکڑ کے لے گئے۔ تو آپ ذرا امیجن کریں اپنے آپ کو رکھ کے وہاں پہ کیا کس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے۔ اور یہ تو واقعہ جو ویڈیو میں رپورٹ ہوا ہے، ہزاروں واقعات ہیں جو ویڈیو میں بھی نہیں آتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں سکون کی زندگی میں، اور یہ ملک پاکستان کی قدر کریں جہاں پہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب میرا خیال ہے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اس وقت، ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے انڈیا کے حالات بھی دیکھ کے کہ یہ وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ فرماتے تھے اور یہ ہو جانا تھا۔ آج بھی آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی آبادی ملائیں نا، ابھی بھی کافر جو ہے نا 80% ہیں ان تینوں ملکوں میں۔ ابھی بھی ڈیموکریسی ہوتی تو ابھی بھی انہی کی حکومت ہونی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم سکون سے بیٹھے تو ہوئے یہاں پہ 20-22 کروڑ لوگ، اس پہ شکر ادا کریں اور دعا کریں۔ یہ پہلا کام مسلمانوں کے کرنے کا ہے، دعا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کی یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، جو اپنے دوسرے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور فرشتہ مقرر فرماتا ہے، اور وہ جو دعائیں کر رہا ہوتا ہے فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ اے اللہ اس دعا کرنے والے کے حق میں بھی یہ دعا قبول کر لے جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے، یہاں پہ بھی اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اسلام کے رشتے میں جو ہمارے بھائی ہیں چائنا میں مظلوم بیچارے، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، افغانستان میں، شام میں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ بلکہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں، خصوص بالخصوص چائنا، فلسطین، کشمیر، افغانستان، شام کے مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی کافروں کے ہاتھ پٹ رہے ہیں،
یا ان کے خلاف قتال کر رہے ہیں، خواہ فلسطین میں ہوں، افغانستان میں ہوں، شام میں ہوں، کشمیر کے اندر ہوں، چائنا کے اندر ہوں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی عزت، آبرو، مال، جان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ دعا سب سے بھاری چیز ہے، اور اس میں بعض لوگ کہتے ہیں جی کو وظیفہ بتا دیں۔ بھائی وظائف تو ہم نے اکثر بتائے ہیں، میرے یوٹیوب پہ ویڈیو ہے 3 وظائف دعا کی قبولیت کے لیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اور درود شریف، اور اس کے بعد آپ اللہ سے مانگیں جس طریقے سے میں نے دعا کی۔ باقی پھر بھی اگر آپ کو وظائف چاہیے تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا، انہوں نے بھی اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہم نے اس پہ بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور دوسرا وظیفہ جو جامعہ ترمذی میں تو سند کمزور ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مصیبت، ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث الف یعنی حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہے، نون سے پڑھیں گے تو جمع کا صیغہ ہو جائے گا، نستغیث، دونوں درست ہیں۔ اور تیسرا وظیفہ جو سورۃ الانبیاء میں آیا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ اور سورہ انبیاء میں بھی ساتھ آیا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اسی طریقے سے۔ بلکہ سورہ صافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام ہم سے مچھلی کے پیٹ میں اس طرح دعا نہ کرتے تو پھر اسی دن نکلتے جس دن کے مردے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اتنا معاملہ یہ فرمایا، الحمدللہ۔ تو یہ آپ کریں۔ دوسرا کام ہے نا جی جو کرنے کا میرے بھائیوں، فرقہ واریت سے توبہ کر لیں۔ سنی شیعہ اختلاف، آپس میں لڑنا جھگڑنا، علمی اختلاف کریں، لیکن نفرت، قتل و غارت جو 30-40 سال سے پراکسی وارز چل رہی ہے ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر، اس سے توبہ کریں۔ دیکھیں کافر آپ کو مار رہا ہے نا، مسجد اقصیٰ میں انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ سنی الگ ہو جائیں اور شیعہ الگ ہو جائیں، جو ان کے سامنے آیا انہوں نے پٹائی کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کوئی رفع الیدین کرنے والا ہے نہیں کرنے والا، ہاتھ چھوڑنے والا ہے، اکثر ویسے وہاں رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر سنی جو ہیں وہ مالکی ہیں، فقہ کو فالو کرنے والے، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں، اور شیعہ ویسے ہی کرتے ہیں، آلموسٹ ایک طریقے سے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کا کوئی فرق نہیں کیا، اور نہ اللہ کا شکر ہے ہم یہاں پہ ان کے لیے جب آواز بلند کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی دوسرے فرقے کے ہم آواز نہیں کریں گے۔ تو اس سے اب یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ بھی نفرتیں آپس میں ختم کریں، یہ دوسرا کام ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر میں علمی اختلاف سے نہیں روک رہا، نفرت، قتل و غارت اور بھڑکانا اور کسی کو موقع نہ دینا کہ وہ اپنی رائے قائم کر سکے، اس پہ گستاخ رسول کے فتوے لگا دینا، قادیانیت کا جھوٹا الزام لگا دینا، اور اس طریقے کے الزامات، اس سے آپ پرہیز کریں۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے جو کوئی بھی ہو سکے برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور وہ تو میں نے بتا دیا حکمرانوں کا کام ہے، وہ تو آپ نہیں کریں گے۔ دوسرا فرمایا ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا مانے، لیکن ساتھ فرمایا یہ بالکل آخری درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برائی کو برا سمجھا جائے، وہ آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ اصل ہے کہ گونگے شیطان نہیں بننا زبان سے، اور آج کل زبان کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، زبان ہی کی فارم ہے، لکھ کر کوئی پوسٹ بنا کر پازیٹیو، پلے کارڈ اٹھا کر کسی احتجاج میں، یہ عوام کا کام ہے، حکمرانوں کا کام نہیں احتجاج کے لیے وہ پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں۔ حکمرانوں کا کام ہے ٹکٹ کٹائیں اور جا کے مسجد اقصیٰ میں جمعہ کی نماز ادا کریں اور وہاں جا کے خطاب کریں وہاں کے مسلمانوں سے۔ باقی سارے 57 ملکوں کے جائیں جناب، وہاں ایٹھرلی اوپرلی ہو جانی ہے، ان کو سیکورٹی دینی پڑے گی، وہ خود سیکورٹی دیں گے۔ یار وہ کہیں گے ایک بندہ بھی مر گیا تو تمہاری تو مصیبت ہے، ٹھیک ہے نا،
وہ خود دیں گے آپ کو، لیکن اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا کتنا خون بڑھے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پلے کارڈ اٹھائیں، وہ ان کے کرنے کا کام ہے۔ عوام یہ ڈنڈے اٹھا کے اور کلاشنکوف کے جو ماڈل پلاسٹک کے اٹھائیں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگا کے پازیٹیو پکچر اسلام کی پیش کریں کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، خواہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا یا آج یہودی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اسرائیل میں، ہم دونوں معاملات کے اندر ظلم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنا جگرہ پیدا کریں۔ اور سورۃ الانعام کی جو آیت ہے 108 کہ کافروں کے جو جھوٹے معبود ہیں ان کو گالی مت دو ورنہ وہ دشمنی میں لا علمی میں تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے۔ اچھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا علمی اختلاف نہیں اس سے کرنا، گالی سے منع کیا گیا ہے، گالی نہیں آپ نے کسی کو نکالنی۔ یعنی اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے جس طرح یہودیوں نے نان جوز کو جینٹائل کہنا شروع کر دیا اور ہم بھی ان کو مطلب اس طرح کے الفاظ سے پکاریں، تو یہ پھر معاملہ ذرا ڈفرنٹ۔ اور پھر اس میں یہ کام آپ نے اگر پوسٹ لگا کے کرنا ہے تو آپ کے پاس کرنٹ نالج بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں جن جیوز کا ذکر ہے نا ان کے کئی عقائد اب اس طرح کے عقائد نہیں رہے ہیں۔ قرآن جیوز کے بارے میں کہتا ہے نا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن آج کے جیوز حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، وہ ایک خدا میں بلیو رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کی طرح سکھوں کی طرح ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ بلکہ میں وہ ایک ربی کی تقریر سن رہا تھا آج شام کو ہی، تو اس کو کسی نے سوال کیا کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، تو اس نے کہا بالکل قرآن بھی اسی ایک خدا کی بات کرتا ہے جس ایک خدا کے ہم ماننے والے ہیں، باقی ہمارا اختلاف اپنی جگہ ان سے۔ اور اس نے کرٹیسائز کیا، اس نے کہا کہ رہ کے کرسچنز تو یہ شرک کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ ایک ہے۔ میں تو سن کے، اور آپ اگر شکل دیکھیں اس کی جو داڑھی ہے اور ٹوپی جس سٹائل میں اس نے پہنی ہے تو آپ کہیں گے یہ کوئی اہل حدیث مولانا بیٹھا ہوا ہے سامنے، ٹھیک ہے، انگلش بول رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ اب اگر آپ کوئی ایسی پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ جو جوز جو ہیں وہ تو ایک پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج کے جوز نہیں بنائے بیٹھے ہوئے، آج کی ٹرینٹی بھی وہ نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن کی ٹرینٹی اس دور کی اور آج کی ٹرینٹی میں فرق ہے، اس میں اب روح قدس داخل ہو چکے ہیں۔ پہلے سیدہ مریم کو وہ مانتے تھے گاڈ مدر کے طور کے اوپر، اب وہ حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کو اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ کام وہ کرے، لوگ کہتے ہیں ہم نے کافروں کو دعوت دینی ہے، بھائی پہلے آپ خود مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس پہلے اپنا اسلام کا نالج ہو، آپ پہلے خود اسلام کا نالج حاصل کریں، پہلے خود قرآن پڑھیں، پھر آپ کسی کو دعوت دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان بھی ریڈ لائن اس حوالے سے کراس نہیں کرتا کہ اگر وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کریں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کے لیے، زبان پہ تو دور کی بات ہے، ہمارے دل میں بھی ان کے لیے کوئی برا خیال آئے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، جو قرآن کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی گئیں کہ ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے اتنے یعنی کامل الایمان مومنین اپنے زمانے میں پروڈیوس کیے اور اس دعوت کو امت تک پہنچایا کہ آج انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خاکے جب بنائے کافروں نے، کسی مسلمان نے غصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاکہ نہیں بنایا۔ الٹا جب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی فلمیں بنتی ہیں نا، مسلمان مخالفت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی ہم آن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کی ایون کتابوں کے بارے میں وہ ٹیمپرڈ ہیں، اس کے باوجود ان کا احترام ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو جب یہودیوں نے بلایا ایک قتل کے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے، بلکہ وہ رجم کی سزا کا فیصلہ تھا، زنا کی، نبی علیہ السلام یہودیوں کے مدرسے میں گئے تو یہودیوں نے ایک بہت بڑی گدی دی جو عرب کے کلچر میں تھی، نبی علیہ السلام اس گدی پہ جب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا، اور آپ اپنے ساتھ ایک ساتھی لے گئے تھے جو عبرانی زبان ہبرو لینگویج جانتا تھا۔ جب وہ تورات لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات کو اس کے اوپر رکھا اور خود زمین پہ بیٹھ گئے، اور آپ نے جملہ بولا، میں ایمان لایا اس کتاب کو نازل کرنے والے پر اور اس کتاب پر، حالانکہ ٹیمپرڈ تھی، لیکن توحید کے والے سے تو ٹیمپرڈ نہیں ہے۔ اسی لیے تو جیوز اور کرسچن جب اپنی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو کتابوں میں توحید وہی ہے جو قرآن میں ہے، وہ اللہ کے فضل سے تبدیل نہیں ہوئی۔
چاند ایک باتیں تبدیلی ضرور ہوئی ہیں، لیکن اوورآل ورنہ تو ان کے لیے تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا، قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو احترام ان کی کتابوں کا بھی کرنا ہے، پیغمبروں کا بھی کرنا ہے، وہ سارے ہمارے ہیں، ان کتابوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی ایک ریڈ لائن کراس نہیں کرنی۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں تو کہتا ہوں یار، یہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں میں حوصلہ ہے، اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کافر کر رہے ہیں کہ یار فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں صرف جوز کے مرنے کی بات کر رہے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں کے مرنے کے اوپر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہم غصہ نکالنے کے لیے کہتے ہیں ہٹلر نے تو اڈل صحیح کیتا سی، ہٹلر نے وہی کچھ کیا ہے جو 9/11 میں امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اس زمانے کے ریلیجس لوگ وہ تھے، آج کے اس ماڈرن ایج میں ریلیجس مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ مانا جاتا ہے، ان کو ریلیجس ہونے کی سزا ملی تھی۔ بال فرنٹ پہ تو کوئی اور ریزن بھی رکھی جاتی، لیکن اصل مسئلہ ان کا یہی تھا۔ تو باقی جوز کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان کو رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن یو این او نے جب یہ طے کیا تھا کہ 2 ریاستیں بنیں گی، مسلمانوں کو ان کی اپنی ریاست ہوگی اور جوز کی اپنی ریاست ہوگی، تو اب پریکٹیکلی تو ظاہر ہے مسلمانوں نے زمینیں ان کے ہاتھوں بیچی ہوئی ہیں نا جی۔ اب یہ بھی تو ایک تلخ پہلو ہے نا، اس کو بھی ذرا سمجھے نا، بالکل جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اب وہ پریکٹیکلی وہاں پہ انہوں نے جگہ خریدی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی وہاں پہ رہنا ہے۔ وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دونوں کو رائٹ ہے رہنے کا۔ 70 لاکھ کے قریب یہودی وہاں پہ آباد ہیں، تو تقریباً 50 سے 60 لاکھ مسلمان بھی ہیں، تو ظاہر رہنا تو ہے اس روئے ارض کے اوپر۔ یا تو پھر ہجرت کے بعد آپ مواخات کروائیں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں ان کو اجازت دیں کہ وہ آ جائیں۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں، لیکن میں چٹخارے دار باتیں نہیں کر سکا آپ سے، اس کے لیے آپ باقی واعظین کو سن لیں، اور وہ آپ کو کہیں گے کہ جی بس دجال آنے والا ہے، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے ان کو مار دینا ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ صدیوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ جب آئے گا دجال پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وقت جو یہ اس وقت مسئلہ ہے، آپ اس کو ایڈریس کریں خدا کے لیے۔ اس طریقے سے یہ حضرت عمر نے یہ کیا تھا، حضرت عمر نے تو یہودیوں پہ احسان کیا کہ جو عیسائی 600 سال سے ان کو نہیں آنے دے رہے تھے، ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ تانوں تے دجال نال مل کے سی مارنا ہے، تے تانوں ان میں وڑن نہیں دینا، تمہیں تو دجال کے ساتھ مل کے ہم نے مارنا ہے۔ وہ جب آئے گا زمانہ وہ دیکھا جائے گا، وہ میدان جنگ کی بات ہے۔ اس وقت میرے خیال ہے ہم دائی بنیں، یہودیوں تک ان کی بات پہنچائیں کہ بھئی تمہارے اندر کہاں کہاں پر علمی خرابی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کتنے یہودی ہیں جنہوں نے جب قرآن سٹڈی کیا ہے، جو عربی کے جاننے والے ہیں یا انگلش میں ترجمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے عیسائیوں کے مقابلے میں، لیکن بہرحال اس وقت دائی۔ ابھی یہ میدان جنگ والا معاملہ نہیں، اور اس میں آپ مجھ سے پھکی لے لیں، یہودیوں کے اعتبار سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کو غزوہ خیبر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا نا، آپ دیکھیں کہ شکست پہ شکست ہو رہی تھی مسلمانوں کے جو پہلے ٹروپس کو، تو حضور کا تو غصہ آسمانوں پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت علی کو زرہ اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی۔ حضرت علی کو آپ نے نصیحت کی کہ علی پہلے جا کے انہیں دعوت دینا، میدان جنگ میں بھی ان کو کہنا کہ اسلام قبول کرو، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی جس کو آپ V8 کہتے ہیں آج کے زمانے میں۔ V8 لے کے نہیں دے دی تھی حضرت علی کو حضور نے، یعنی گویا کہ وہ ملنا ہے جیسے ایک دنیا دار کو آخرت کی V8 آپ کو ملے گی۔ تو نبی الاسلام میدان جنگ میں بھی یہودیوں کے خلاف غزوہ خیبر، وہ خائن یہودی جنہوں نے حضور کو مدینہ شریف میں تنگ کیا، پھر آپ کو تنگ آ کے نبی الاسلام نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا، وہ خیبر میں آباد ہو گئے۔ اتنا غصہ ہو تو پھر بھی بات دعوت کی کہ اسلام قبول کر لیں، نہیں کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ لڑائی والا معاملہ ہوا۔ ابھی یہ یہودی تو وہ کہتے ہیں نا یار، اب تمہارے پیغمبر نے بھی تو ہمارا قتل عام کیا تھا، بنو قریظہ کے ساتھ کیا کیا، یہودیوں کا قبیلہ تھا نا، تو آپ ان کو بتائیں کہ میرے بھائی یہ بد عہدی کی سزا تھی، یہودیوں میں بد عہدی کی سزا یہی ہے۔ آپ کے جو 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے جنہوں نے بچڑے کو رب مان لیا تھا، ان کی سزا جو اللہ نے مقرر کی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرے گا، تو یہ سزا کنٹینیوس آپ کی شریعت میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی الاسلام پہ ہوتا تو آپ معاف بھی کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ بد عہدی کی سزا ملی تھی، اور اس میں بھی بچے اور عورتیں قتل نہیں ہوئے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب یہ تو ٹاپک
تو اب وہ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی وہ حدیث نہیں سنائی بخاری مسلم کی، سر وہ بھی میں مسلمانوں کو سناؤں تو پھر میں ساتھ تھوڑی سی بے عزتی بھی کروں گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قرب قیامت میں جب مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی دجال کے خلاف، آرمگڈون جسے کہتے ہیں وہ لوگ، اور اس جنگ کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی یہودی ایک پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، کسی درخت کے پیچھے بھی، تو پتھر اور درخت کو بھی اللہ زبان دے گا اور مسلمان سے وہ کہے گا یا مسلم میرے پیچھے یہودی ایسے قتل کر دے۔ یہ عام حالت میں نہیں، میدان جنگ میں، سوائے غرقد کے درخت کے جو ان کو پناہ دے گا۔ تو اس میں الفاظ ہیں یا مسلم۔ تو یہاں آپ کسی جتنے یہاں پہ مسلمان ہیں ان کو ذرا کہہ کے دیکھیں نا، آپ کسی مسجد میں بریلویوں کی جائیں اور کہیں کہ جی یہ کس کی مسجد ہے، وہ کہے گا بریلویوں کی، تو اس کو پوچھیں آپ کون ہے، وہ کہے گا میں بریلوی، اور آگے سے وہ آپ کو پوچھے آپ کون ہے، تو آپ کہیں میں مسلمان ہوں، تو دیکھیں اس کی تیوری کیسی چڑھتی ہے۔ وہ کہے گا میں کافر ہوں۔ بھئی اگر تو کافر نہیں ہے، مسلمان ہی ہے، تو اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتا؟ اس دن سے پہلے کہہ دے کہ جس دن تجھے پتھر نے بھی اور درخت نے بھی کہنا ہے، اور تو نے اس وقت تو نے نہیں ماننا جب تک تجھے سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی کہہ کے نہ بلایا جائے، یا تو نے سمجھنا ہے کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو چل گئی ہے پیچھے سے۔ تو یہ حدیثیں پھر جب سنائیں گے اس کے ساتھ تلخ چیزیں یہ جڑی ہوئی ہیں، پھر یہ بھی سنیں آپ۔ حیات مسیح اور نزول مسیح کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، اس میں دجال کا جو قتل صحیح مسلم میں ہے، مقام لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں جو ہے وہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے، اور اس کے بعد وہ نماز، یعنی پہلی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری نمازیں پڑھائیں گے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ تمہیں کتاب اللہ اور تمہاری نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ اور آپ کے بزرگوں نے، یعنی شیخ احمد سرندی جسے آپ کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد ہے، اور وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کوئی حدیث 1000 سال کے مجدد کی نہیں، 100 سال والی ہے ابو داؤد کے اندر، حاکم کے اندر، مشکات میں موجود ہے کہ ہر صدی کے کنارے پہ ایک اللہ تعالیٰ میری امت میں شخص مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ لیکن وہ شیخ احمد سرندی نے کہا نہیں جی میں تو الف ثانی میں آندہ 1000 سال کا مجدد ہوں۔ ان سے پوچھیں پہلے 1000 سال کا مجدد کون ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کس کو کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال حضور نے کور کر لیے ہیں، اگلے 1000 سال میں کور کروں گا۔ جی ظاہر ہے وہ عمر بن عبدالعزیز تو 100 سال کا مجدد ہے، اگلا مجدد امام شافعی تو 100 سال کے مجدد ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1000 سال ہو چکے ہیں، تو اب پہلے مجدد کی ضرورت ہے۔ 1000 سال کو تو نبی علیہ السلام کی دعوت نے کور کیا، اب میں نے، اور پھر اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو مجھے اللہ نے جو انہوں نے اپنی شانیں کلیم کی ہیں خود ساختہ، اس کا مجھے امید ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے امام مہدی کو بھی ملے گا۔ انہوں نے کہا مہدی بھی میرے انڈر ہی ہونا ہے، بے فکر ہو، اور ہونا بھی چاہیے۔ امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا، یا وہ آخری صدی کے مجدد ہوں گے نا، تو ظاہر ہے جو 1000 سال کا ہے وہ 100 سے تو بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھا گیا یہ 1000 100 میں، انہوں نے کہا جی اتنا ہی فرق ہے جننا 1000 تے 100 ہی چوندا ہے، اتنا اس مجدد دے فرق ہے، تو پھر تو ظاہر ہے مجدد صاحب کا تو مرتبہ زیادہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جی ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ جی پھر ان کو شرم آئی کہ یہ میں نے بہت بڑا کلیم کیا۔ ان کا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ سر امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ویلڈ نہیں رہا، یہ کیمرے کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ۔ امام حنیفہ کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آسٹریلیا میں اتنے کینگرو ہوتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے انڈر کر دیا ہوا ہے کہ جی وہ فقہ حنفی کے مطابق، وہ بھائی صحیح مسلم میں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، دیٹس آل۔ تو اللہ کا شکر ہے میں یہ مسلم کی وجہ سے بحث کی ہے کہ مسلم بن جائیں، اس دن سے پہلے مسلم بن جائیں جس دن آپ کو مسلم بننا پھر فائدہ کوئی نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ کو تو وہ دجال کے بھی آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن میں لکھا ہوگا، کاف فا را، یا کاف فا الف را، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، کھڑی زبر ہوتا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں یہ کاف سے کشف پڑھ لیں گے، الف سے الہام پڑھ لیں گے، فا سے فیض پڑھ لیں گے،
اور راز روحانیت پڑھ لیں گے اور کہیں گے یہی سب سے بڑے بزرگ ہیں، دیکھو یہ تو بارش برسا رہے ہیں، زمین سے سبزہ اگا رہے ہیں، ان سے بڑا کون بزرگ ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم پہچان لیں گے. سر اس طرح نہیں پہچانا جا سکتا جب تک آپ شعبدہ بازیوں سے نکل کے کتاب و سنت کے راستے پہ نہیں آ جائیں گے. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. باب خدا اسی کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تعلیمات یعنی کتاب اور سنت اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو ہم تو صرف آپ کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا، امید ہے اگر آپ نے یہ ہماری نصیحت لے لی اور آپ کے زمانے میں دجال آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی، امام مہدی کی صحبت نصیب ہوئی، تو اگر آپ نے زندگی میں ایک دفعہ نعرہ لگایا ہوا نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو جب جناب غرقد کے درخت کے سوا باقی درخت اور پتھر آواز دیں گے تو آپ کو آواز بھلی معلوم لگے گی انشاءاللہ، اور آپ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہوئے فخر محسوس کریں گے. باقی اس کے لیے نبی علیہ السلام کا ایک وظیفہ میں اینڈ پہ بتاتا ہوں. دجال پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، نزول مسیح کے اوپر بھی، ہر ٹاپک میں موجود ہے. آج کا ٹاپک چونکہ نہیں تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا. تو یاد اسی صورت میں ہوں گی، روزانہ کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں تو خود بخود آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. باقی یہ جو علماء جو ہے نا وہ قیامت کی نشانیوں کو اس سے جوڑ کے، قیامت تو ہم پچھلے 400 سال سے بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ تو پہلے کہتے تھے 1000 سال سے اوپر ہی امت جائے گی نہیں. آپ پرانے زمانے کے بزرگوں کی بھی کتابیں دیکھیں نا تو وہ آپ کو لگے گا بس قیامت آئی کہ آئی. فی الوقت جو گیون سرکمسٹانسز ہیں نا، اس میں جو ہے نا وہ آپ اس طرح، مجھے لوگ کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں پہ ویڈیو ریکارڈ کرائیں. جی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی نبی علیہ السلام نے جوڑی. یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت ہی قیامت کی خبر ہے. جی قرآن میں بھی ہے نا سر، اقترب الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اللہ نے کہا یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے. ظاہر ہے جی اتنی لمبی انسانی تاریخ میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، ان میں جب آخری پیغمبر آئے گا تو قیامت کی نشانی ہوگا نا. یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، حضرت عیسیٰ نبی امتی کی حیثیت سے آنا ہے. تو حضور کی بعثت خود جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے. باقی وہ جو نشانی ہے جو چھوٹی چھوٹی جوڑتے ہیں اور وہ ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں، کبھی یاجوج ماجوج کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. سر جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین پہ چلیں اور جو بیسک دین ہے یہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں. تو باتیں تو میں بہت ساری کر سکتا تھا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے اس حوالے سے کاؤنٹر نیریٹو کی شکل میں رکھ دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، اسے دھو بھی دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.